يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصيبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارے تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ مالک ہے تیرے ساتھ، نہ ڈر غم سے تو اے دل، ہمت کرے انسان تو کیا کام ہے مشکل، جیسا جو کرے گا ویسا ہی بھرے گا، دنیا میں ہم آئے ہیں تو جینا ہی پڑے گا، گر گر کے مصیبت میں سنبھلتے ہی رہیں گے، جل جائے مگر آگ پہ چلتے ہی رہیں گے، غم جس نے دیے ہیں وہی غم دور کرے گا، جیون ہے اگر زہر تو پینا ہی پڑے گا۔ بڑا خوبصورت جلسہ، بڑا عظیم پنڈال، بہت خوبصورت یہ سامعین، آپ ہمارے سامنے ہیں، پیشانی چمک رہی ہے، دل خوش ہو گیا۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے مقدر کو چمکائے۔ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہیں؟ مختصر سا بیان ہے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ مصیبت میں صبر کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ صبر نہیں ہوگا شکایت کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر دیکھیے، یہاں آ کر کے آپ پھنسے، آپ کے دماغ کو ٹٹول کر کے میں چند سوال سے اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کا نظام کیسے چلتا ہے؟ چار راستے سے اللہ کا نظام چل رہا ہے۔ وہ چار راستے کیا ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ پوری دنیا میں، خصوصاً یورپ میں، امریکہ اور برطانیہ میں 48% لوگ پاگل ہوتے ہیں۔ ان میں مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال ہے، دنیا میں مسلمان کی مثال کھیتی کی طرح ہے، جیسے کھیتی ویسے مسلمان، کیا مطلب ہوا؟ جیسے کھجور کا درخت ویسے مسلمان، کیا مطلب ہوا؟ جیسے گھوڑا ویسے مسلمان، کیا مطلب ہوا؟ یہ آخری سوال ہے۔ بہت اچھا جلسہ، اللہ اس جلسے کو کامیاب کرے، مدرسے کے لیے، مدرسے کے لوگوں کے لیے، مدرسے کے طلبہ کے لیے۔ میرا سوال شروع ہو رہا ہے، بائی پاس آپ کو لے جا رہا ہوں، اللہ اس جلسے کو فلسطین کے حق میں بھی قبول فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ اللہ کا نظام چار راستے سے چلتا ہے۔ اس نے زندگی رکھی تو اس کے بعد موت مسلط کر دیا، زندگی کے پیچھے موت لگی ہوئی ہے، اس کا نظام چل رہا ہے۔ اگر اس نے تندرستی دیا تو اس کے پیچھے بیماری لگا دیا،
اب تندرستی کے پیچھے بیماری گھومتی رہتی ہے، اس کا دوسرا نظام چل رہا ہے۔ تیسرا نظام ہے امیری ہے، مالداری ہے، تو اس کے پیچھے غریبی لگا دیا۔ اب امیر کے پیچھے غریبی لگی ہوئی ہے، یہ تیسرا نظام اللہ کا چل رہا ہے۔ چوتھا نظام اللہ کا ہے، اس نے جنت ایک طرف رکھی تو دوسری طرف جہنم بھی رکھا۔ یہ راز آپ کو سننا ہے کہ زندگی کے ساتھ موت کیوں ہے؟ تاکہ خدا کے بندے کی خدا سے ملاقات ہو جائے۔ تندرستی کے ساتھ بیماری کیوں ہے؟ تاکہ خدا کا بندہ خدا کو بھول نہ جائے۔ امیری کے ساتھ غریبی کیوں ہے؟ تاکہ خدا کا بندہ اس کی نعمت کھا کر کے شکر ادا کرے، احسان فراموش نہ ہو جائے۔ جنت کے ساتھ دوزخ اس لیے ہے تاکہ اللہ کا بندہ خدا سے بے خوف نہ ہو جائے۔ 48% یورپ میں لوگ پاگل ہوتے، اور اللہ کا شکر ہے اس میں ایک بھی مسلمان نہیں۔ یورپ پریشان ہوتا ہے، اس کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ آج اسرائیل پاگل کتے کی طرح کاٹ رہا ہے، اس کو یہی تمیز نہیں ہے کہ یہ معصوم ہے اور بے گناہ ہے، کیونکہ توازن اس کا بگڑ گیا۔ اور مسلمان کے پاس صبر ہے، صبر کا سہارا لے کر کے مسلمان سنبھل جاتا ہے، پاگل نہیں ہوتا۔ دنیا پاگل ہو رہی ہے، مسلمان پاگل نہیں ہوتا۔ تیسرا راستہ، تیسرا سوال تھا کہ مسلمان کی مثال کھیتی کی طرح ہے۔ آپ کسان آدمی ہیں، ابھی آپ نے دھان کاٹا ہے، جس وقت دھان کا پودا کھڑا تھا تو اس پر ہوا چل رہی تھی، طوفان آ رہا تھا، تو وہ پودا ہلتا ہے ڈولتا ہے، ہلتا ہے ڈولتا ہے، لیکن جڑ سے نہیں اکھڑتا۔ یہی حال مسلمان کا ہے۔ مسلمان پر مصیبت آتی ہے، وہ اللہ کا بھروسہ لے کر کے صبر کر لیتا ہے، وہ سنبھل جاتا ہے، جڑ سے اکھڑتا نہیں۔ مسلمان کی مثال کھجور کی درخت کی طرح ہے، اس کا سر آسمان میں ہے اور اس کی جڑ زمین کے اندر ہے۔ کھجور کے درخت کو بڑا سے بڑا طوفان اکھاڑ نہیں سکتا۔ مسلمان کے دل میں ایمان اس طرح گڑا ہوا ہے جیسے کھجور کی جڑ زمین کے اندر گڑ گئی ہے، اور مسلمان کا عمل سیدھے آسمان کو پہنچتا ہے، جیسے کھجور کا درخت ویسے مسلمان ہے۔ مسلمان گھوڑے کی طرح ہے، گھوڑا استبل سے کتنی ہی دور چلا جائے اسے دوبارہ استبل میں آنا پڑتا ہے۔ مسلمان جتنا بھی گنہگار ہو جائے، اللہ کی رحمت سے جتنی دور ہو جائے، توبہ کر لیتا ہے، خدا سے قریب ہو جاتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے مرنے کے بعد توبہ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خالق دو جہاں اپنے محبوب کے، امتی کو نہ ایسی سزا دیجئے، لٹ گئے مال و جان جل گیا آشیاں، لٹ گئے مال و جان جل گیا آشیاں، کیا خطا تھی ہماری بتا دیجئے، ہم نے مانا بہت ہی گنہگار ہیں، کچھ بھی ہو آپ ہی کے پرستار ہیں، جس نے مارا ہے چن چن کے یا رب ہمیں، جس نے مارا ہے چن چن کے یا رب ہمیں، بزم ہستی سے اس کو مٹا دیجئے، شہر کیا گاؤں کیا ملک بھر کی فضا، نار نمرود کی زد میں ہے یا خدا، ہم کو ایمان براہیم سا ہو عطا، ہم کو ایمان براہیم سا ہو عطا، اس کو گلزار جنت بنا دیجئے، کتنے فرعون نے پھر جنم لے لیے، ایک در ہی نہیں سینکڑوں ہو گئے، یا خدا ہر مسلمان ہو موسیٰ صفت، یا خدا ہر مسلمان ہو موسیٰ صفت، سب کے ہاتھوں میں زور عصا دیجئے۔ پہلا پیغام آپ کے نام آ رہا ہے۔ آج بدھ کا دن ہے، کل جمعرات ہے، اس کے بعد آپ کے یہاں جمعہ آنے والا ہے۔
جمعہ کو سامنے رکھیے، فلسطین کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ پیغام خوبصورت آپ کی خدمت کے نام آ رہا ہے، سننے کے لیے تیار ہے؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہت اچھا، سننے گھبرانے کی بات نہیں، 7 گنا معاف ہے آپ کا۔ آپ سوچ رہے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں غلطی ہو جاتی، ہم بھی پھسل جاتے اگر آپ کی جگہ بیٹھے ہوتے۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، دھیان سے سنیے۔ جمعہ کا دن عید کا دن ہے۔ اللہ نے اتوار سے دنیا کو بنانا شروع کیا تھا، جمعہ کے دن مکمل ہو گیا تو جمعہ کا دن عید کا دن ہو گیا۔ جمعہ کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ آدم کو اور حوا کو اللہ نے جنت سے دنیا میں اتارا، دونوں بکھر گئے۔ جس دن جمع ہوئے، ایک جگہ جمع ہوئے، وہ جمعہ کا دن تھا۔ جمعہ کے اذان کے بعد نماز کی تیاری کے علاوہ ہر کام حرام ہے، امام ابو بکر جساس فرماتے ہیں۔ جمعہ میں 2 ہی رکعت آپ پڑھتے ہیں، 4 رکعت نہیں پڑھتے ہیں۔ ظہر 4 رکعت ہے، لیکن جمعہ 2 ہی رکعت ہے۔ یہ 2 رکعت کہاں گئی؟ تو اس کی جگہ خطبہ نے لے لیا۔ جب خطبے میں امام کھڑا ہوتا ہے تو آپ اس کو دیکھتے رہتے ہیں، جانتے ہیں اس دیکھنے پر، امام کے خطبے کو سننے پر، دیکھنے پر کیا ملتا ہے؟ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ خاص بات جو مجھے بتانا ہے جمعہ کے حوالے سے، وہ یہ بتانا ہے کہ جمعہ میں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے جو ہفتے میں کبھی قبول نہیں ہوتی۔